آپ روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ آپ کو معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ جس کہانی کی وجہ سے آپ تہجد تک پہنچ جاؤ، اس کہانی کو اللہ رب العزت کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے، بلاخر امید رات کی تنہائی میں تہجد کے سجدوں میں آنسوؤں سے اللہ سے باتیں کرتا ہوتا ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جان لو تنہائی کے بعد پھر یقین سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب تنہائی روح کا حصہ بن جاتی ہے، تب اللہ روح کو یقین سے منور کر دیتا ہے۔ ہر اس بات کا یقین جیسے عام شخص دیکھنے سے قاصر ہوتا ہے، اللہ کی مصلحتوں کا یقین، سانسوں کے بحال موجودگی کا یقین، اس کی رضا کا یقین، اس کی محبت کا یقین، اسے دیکھنے والی آنکھوں کا یقین، لا حاصل ہے حاصل ہونے کا یقین، ناممکن ہے ممکن ہونے کا یقین، مسکراہٹوں کے لوٹ آنے کا یقین، وقت گزر جانے کا یقین، اور پھر موت کا یقین، اور موت کے بعد اللہ سے ملاقات کا یقین۔ یاد رکھو دوست، تہجد کا بلاوا فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے۔ تہجد کا ایک سجدہ بھی اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے، اور جس چیز کی طلب آپ کو تہجد کے قریب لے آئی ہے، وہ چیز اللہ کبھی ادھوری نہ چھوڑے گا، وہ نواز کے ہی رہے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے آپ کا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے 7ویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہوئی، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے۔ دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا، جان لو تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو، یہاں تک کہ وہ تمہاری دعاؤں کا جواب دے اور تمہارے لیے خوبصورت دروازے کھول دے۔ وہ ایک کن کہے گا، بس جلدی نہ کرو، اور یہ نہ سوچو کہ یہ کیسے ہوگا۔ فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کرو، اپنے تقوی اور توکل کو مضبوط رکھو۔ اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں، اور جب اللہ پاک کن کہہ دیتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ دیکھو، تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ، اس کی رحمت پر یقین نہیں رہتا، اور جب یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ دیکھو، ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا؟ جس کے حکم سے ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، جس کے ایک حکم سے یہ کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پر ختم کر دی جائے گی۔ میرے دوست، مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی ہمارا آخری اور واحد مددگار۔ تو پھر آپ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو، جس کے لیے تڑپ رہے ہو، جس کی وجہ سے تہجد سے جڑ گئے ہو، آپ کو لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس ایک مقررہ وقت پر سب ملتا ہے۔ اس نے جو لکھا ہے وہ آپ کے حق میں بہترین لکھا ہے۔ یقین رکھو، صبر کرو اور انتظار طویل کر دو۔ شکر کرو، وہ یقین نہیں توڑے گا، دل کا سکون بھی دے گا، دعا بھی قبول کرے گا۔ بس اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔
وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور آپ حیران رہ جاؤ گے، کیونکہ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے۔ تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ بس آپ اپنی دعاؤں کو اللہ پہ چھوڑ دو، وہ جلد ہی ان دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ آمین یا رب العالمین۔